بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لیکچر بھی کیا، اس کے بعد الحمدللہ، اس میں الحمد اور اللہ، پھر رب کیا، پھر عالمین کیا۔ آج ہم اس کے بعد الرحمن الرحیم رحیم اور رحمان، ان دونوں کو ہم مکمل کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیکچر میں، لیکن آج تھوڑا سا ہم اس کو آگے بڑھائیں گے۔ تو ان کو ہم سمجھ تو چکے ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے کیونکہ دوبارہ آیت آئی ہے، لہٰذا اس پر آج بات مکمل کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورت میں قرآن مجید کی تعلیمات ملی۔ اب یہ لیکچر ہمارا پورا ان 10 نکات پر ہوگا: صفت رحمانیت، صفت رحیمیت، رحم عیسائیت میں، اسلام اور قانون مکافات عمل، عدل میں رحم، رحم میں عدل، تعمیری اور تخریبی نتائج، تلافی مافات اور بعض افرادی کے قوانین، ہندو، عیسائیت، یہودیت اور اسلام، تصور عدل اور تصور رحم، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی صورت میں قرآن مجید کی تعلیمات ملی، یعنی اس میں خدا کی صفت رحمانیت کا ظہور ہوا، جو 17/82 میں ہے۔ ظاہر ہے کہ وحی جو ہے وہ صفت رحمانیت میں اس لیے ہے کہ اس کا علم نبی کو نہیں ہوتا کچھ دیر پہلے بھی، تو یہ ایک فجائی ارتقاء پر اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ وحی باہر سے ملتی ہے، یہ کوئی انسان کے اندر جو ہے اس کا کوئی نہیں ہے کہ اس کی ذہانت یا اس کا کوئی اس میں شامل ہو، یا اس کی محنت شامل ہو، یا اس کا قصد شامل ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہی صفت رحمانیت کا تقاضا ہوتی ہے، اور کیونکہ یہ اب نہیں ہے تو پہلے تھی، اور اس آیت میں اسے رحمت بھی کہا گیا ہے، یعنی 17/82 میں۔ رحمت کیوں کہا گیا ہے؟ یہ تو رحمانیت تھی۔ رحمت اس لیے کہا گیا ہے کہ وحی کے دروازے تمام مومنین اور تمام انسانوں کے لیے جو اسے حاصل کرنا چاہے اس کے لیے کھول دیے گئے ہیں، تو اب یہ وحی رحمت ہو گئی ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للمومنین 17/82 میں جیسا کہا گیا، اور رحمت للعالمین بھی کہا گیا ہے، جو کہ 21/107 میں ہے، یعنی تمام عالمین کے لیے رحمت۔ قرآن حکیم کا پیش کردہ رحم کا مفہوم تو یہ ہے۔ رحم کا مفہوم میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رحم مادر کا مفہوم سے لیا گیا ہے، جس میں بچے کی پرورش مستقل ہوتی ہے اور تسلسل کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس سے پھر یہ رحم کا لیا کہ اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے رحم، اس کی صفت رحمیت جو ہے وہ بچے کے لیے ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، اور اسی طرح سے انسانوں کے لیے بھی اس کی صفت رحیمیت کام کرتی ہے۔ تو ہم نے صفت رحیمیت یہ 2 نمبر پر ہے، یہ پڑھا، دیکھا کہ یہ کیسے ہوتی ہے صفت رحیمیت، اور اسی کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کی صفت رحیمیت کو جو ہے اس دنیا میں سب کے سامنے لے آئیں۔ لیکن اس کے برعکس عیسائیت میں صفت رحیمیت کا جو عنصر ہے وہ کچھ مختلف ہے، اس کے اندر جو رحم کا تصور ہے وہ مختلف ہے۔ اسے سامنے لانے سے قرآن میں دیے گئے جو مفہوم کی حقیقت ہے وہ اور بھی واضح ہو جاتی ہے۔ اگر ہم عیسائیت کا جو اس میں رحیمیت کا جس طرح سے وہ لیتے ہیں کانسیپٹ، یہ عقیدہ ہے ان کا، اسے اگر ہم سامنے لاتے ہیں تو پھر قرآن کی حقیقت جو قرآن نے بتایا وہ اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک نجات کا مدار انسانی اعمال پر نہیں ہوتا، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ انسانی اعمال اگر ایسے ہوں گے تو اس کی نجات ہو جائے گی، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو کفارے کا جو عقیدہ ہے اس پر اگر کوئی ایمان لاتا ہے تو پھر اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ ان کے یہاں رحم کا کانسیپٹ ہے، بلکہ خدا کے رحم پر ہے۔ اس رحم کرنے کی خاطر اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر کے صلیب دی، یہ جو ان کا عقیدہ ہے۔ صلیب دینے کے یہ سارے معاملات اس دنیا میں انسانوں سے ہوئے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور یوں نوع انسانی پر رحم کیا گیا، ان کا یہ عقیدہ ہے۔
اور یہ رحم اسے نصیب ہوگا جو حضرت مسیح کے کفارے پر ایمان لائیں گے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانوں کے گناہوں کے کفارے میں اپنی جان دے دی۔ اور کیوں جان دی؟ وہ اس لیے کہ اوریجن سن یعنی اولین گناہ جو ہے وہ اولین ماں باپ جو ہیں آدم اور حوا سے ہوا تھا۔ تو عیسائیت کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس گناہ کی آلائش جو ہے وہ دور نہیں ہوگی جب تک کہ اس صلیب پر کے عقیدے پر ہم نہیں ایمان لاتے۔ باقی اعمال جو ہے اس کے ذریعے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ یہ ہم نے صفت رحمانیت بھی پڑھ لیا، صفت رحیمیت بھی کر لیا۔ یہ رحم کا جو عیسائیت میں کانسیپٹ ہے وہ بھی ہم نے اس وقت اس کو کور کر لیا ہے۔ یہ تین ہمارے کلیئر ہو گئے۔ جبکہ تعلیمات قرآنی کیا ہے؟ تعلیمات قرآنی یہ ہے کہ انسان کو قانون مکافات عمل نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ عیسائیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحم نے انسانیت کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ یہ فرق ہے اسلام میں اور عیسائیت میں۔ ان لوگوں کے نزدیک قانون مکافات کی بجائے رحم، اللہ کے رحم نے گھیرا ہوا ہے انسانیت کو، یا انسانیت کے ارد گرد ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں، یہ تو اسلام اور قانون مکافات عمل بھی ہم نے کر لیا۔ اب عدل میں رحم اور رحم میں عدل، یہ کیا ہوتا ہے؟ عدل میں رحم کا تصور داخل نہیں ہو سکتا، لیکن خدا کی صفت رحیمیت میں عدل کا تصور داخل اور شامل ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحیمیت ہے اس میں عدل کا جو تصور ہے وہ داخل ہے، لیکن عدل میں رحم کا تصور داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ عدل اور رحم دونوں متضاد تصور ہیں۔ یعنی آگ میں انگلی ڈالی جائے تو جل جائے گی، یہ تو ہے عدل، لیکن اس پر مرہم کا پھویا رکھ دیا جائے جس سے علم انگیز تکلیف دور ہو جائے، تکلیف کا دور ہونا صفت رحیمیت کی دلیل ہے۔ انسان کے ہر انفرادی یا اجتماعی عمل کا نتیجہ طبعی کائنات، طبعی انسانی زندگی میں جو قانون اللہ نے مرتب و مقرر کر رکھا ہے اسی کے مطابق ہوگا۔ یعنی انسان کا جو انفرادی اور اجتماعی عمل ہے اس کا نتیجہ کیسے نکلے گا؟ تو یہ طبعی کائنات اور طبعی انسانی زندگی میں جو قانون اللہ تعالیٰ نے مرتب اور مقرر کر رکھے ہیں اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا۔ یعنی آگ جلانے کا کام کرتی ہے، وہ جلائے گی۔ اور ہمیشہ جلائے گی، ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج جلائے گی تو کل نہیں جلائے گی۔ اللہ نے انسان کا کام یا عمل اگر اللہ کے پروگرام اور اقدار کے مطابق ہے تو نتیجہ تعمیری ہوگا۔ اب ہم یہ کر رہے ہیں تعمیری اور تخریبی نتائج، 7 نمبر پہ جو ہے، یعنی انسان کا جو بھی کام ہے یا جو بھی عمل ہے اگر اللہ کے پروگرام اور اس کے اقدار کے مطابق ہے تو نتیجہ تعمیری ہوگا، اور اگر عمل اور کام اس کے برعکس ہو تو نتیجہ تخریب ہوگا۔ یہ قانون اسی لیے قیامت تک کے لیے اس کا اطلاق ہر دور کے انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ یعنی ان قوانین کا اطلاق جو ہے ہر دور کے انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ اور چونکہ عدل بھی خدا کا قانون ہے، عدل کے ذریعے عمل کے تخریبی نتائج کے ازالے کے لیے خدا کا رحم والا قانون موجود ہے۔ یعنی اس کے عدل کے اندر چونکہ رحم داخل نہیں ہو سکتا تو عدل تو اپنے طور پر ہو ہی جائے گا۔ اب عدل کے تقریبی جو نتائج ہیں اس کو اگر آپ اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا دور کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ایک اور قانون ہے جسے رحم کا قانون کہا جاتا ہے، جو خدا کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر ہے۔ جب راہ کی علامات سے آپ محسوس کریں کہ غلط راستے پر آپ چڑھ گئے ہیں تو پھر صحیح راستہ اختیار کرنے سے ہی آپ صحیح راستے پر آ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو چوراہے پر جانا پڑے گا دوبارہ، جہاں سے آپ نے غلط راستہ اختیار کیا تھا، تو پھر صحیح راستہ اختیار ہو سکتا ہے۔ جہاں آپ بھول کا شکار ہو گئے ہیں وہیں تک آپ کو پہنچنا ہوگا، اور پھر وہاں سے آپ نے صحیح راستے کی طرف جانا ہوگا۔ اس دوراہے تک پچھلے قدموں کے ساتھ موڑنا، واپس ہونا، پہنچ جانا قرآن کریم کی اصطلاح میں توبہ کہلاتا ہے، لیکن نقصان کی تلافی نہیں کہلاتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے نقصان کی تلافی ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے توبہ کر لی ہے۔
کیونکہ اب یہیں سے صحیح راستے کی طرف گامزن ہونا ضروری ہے۔ اس صحیح راستے کی طرف جانے کا مطلب یہ ہے کہ اسے عمل صالح کہا جاتا ہے۔ عمل صالح سے ہی انسان لغزشوں کے نقصانات کی تلافی ہو سکتی ہے۔ انسانوں کے نقصانات کی تلافی کی صرف ایک صورت ہے کہ آپ عمل صالح کریں، کیونکہ تلافی مافات اور باز آفرینی کے لیے خدا کے قوانین مقرر ہیں۔ اب ہم نے یہ 8واں نمبر پہ آ گئے، تلافی مافات اور باز آفرینی کے قوانین۔ تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیا قوانین ہیں۔ ان قوانین کا ہونا قرآن اصطلاح میں خدا کا رحم کہلاتا ہے، یعنی یہ جو قوانین ہیں باز آفرینی کے، تلافی مافات کے، اس کو قرآن کی اصطلاح میں خدا کا رحم کہتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں تو توبہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح سے عیسائیت میں اعمال کے ذریعے گناہ کی آلائش دور نہیں ہوتی، یعنی وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ ہندو دھرم میں انسان اپنے سابقہ جنم کے کرموں کے نتیجے میں اس جنم میں آیا ہوتا ہے۔ اسلام میں باز آفرینی سے مایوس ہو جانا کفر ہے، یعنی اسلام میں تلافی مافات اور باز آفرینی کے قوانین موجود ہیں جو اسلام نے بتائے ہیں، اور اگر ان قوانین کو آپ نہیں مانتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کافر ہیں اور آپ کفر کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ لوگ خدا کی رحمت سے مایوس ہیں، اس لیے قرآن اسے کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ 12/87 میں یہ آتا ہے، مایوس وہ ہوتا ہے جو اس قانون صحیح و عمل کے ذریعے اگر صحیح خطوط پر عمل ہو تو اس کا خوشگوار نتیجہ نکلتا ہے، اس سے مایوس ہوتا ہے، یعنی 39/53۔ لہٰذا اس کا جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون صحیح و عمل ہے اس پر ایمان اگر ہم رکھتے ہیں تو ہم مسلم ہیں، اور ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس پر عمل رکھا ہم نے تو پھر اس کے خوشگوار نتیجے نکلیں گے۔ اس سے مایوسی کفر ہے، 39/53 میں آتا ہے۔ جو خود پر زیادتی کر بیٹھے ہوں، غلط راستے کی طرف بڑھ چکے ہوں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ قانون رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ تم اپنے نشوونما دینے والے کے ان قوانین کی طرف رخ کرو جو انگلی جلنے کے بعد مرہم کا پھایا رکھنے کی امید ہوتا ہے، یعنی یہ جلنے کے بعد انگلی جل جائے اس کے بعد جو مرہم لگاتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم مایوس نہیں ہوئے۔ اس قانون سے رجوع کرو، ان قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرو۔ یہ 11/114 میں آتا ہے، یعنی کون سے قوانین؟ صحیح و عمل کے ذریعے جو قوانین ہیں۔ یہ ہم نے نواں بھی کر لیا، ہندو، عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ ہندو، عیسائیت، یہودیت اور اسلام میں کتنا فرق ہے، اور یہ بھی کر لیا کہ تصور عدل اور تصور رحم۔ قرآن کریم کا تصور عدل اور تصور رحمت کے بیماری کا علاج کرو، پھر مزید اور زیادہ تعمیری کام کرو کہ توانائی اور صحت لوٹ کر آ جائے۔ ہم اور ہماری قوم بخشش کی التجائیں، کرم کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ نظریہ عقیدہ بنا لیا ہے۔ محنت کے ذریعے اعمال کر کے نتیجہ حاصل کرنے کی بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا رحمت سے ہو جائے کہ ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو رحمت سے ایسا اس طرح سے نہیں ہوتا، یہ رحمت کا غلط تصور ہے جو ہمارے اندر آ گیا ہے، اور یہ عیسائیت کے ذریعے سے آیا ہے۔ ایک مومن کے لیے تو ہر قدم کا، ہر عمل کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ اللہ کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کا ظہور عام ہو جائے، کیونکہ اس کی ربوبیت عالمین کے لیے ہے۔ قرآن ذکر العالمین ہے، خدا رب العالمین ہے، اور اس کا رسول رحمت للعالمین ہے۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے مزید الرحمن الرحیم کو پیش کیا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔